بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یہ پیغام ملا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کے صحرا چلا جا، جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو۔ تو بس اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر صفا اور مروہ کے درمیان پہنچے، جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا نہ پرندے۔ تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشقیدے میں رکھا اور واپس جانے لگے۔ اتنے میں بیوی ہاجرہ آپ کے دامن سے پکڑتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی، یہ اللہ کا امتحان ہے کہ میں اپنے بچے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو یہاں اکیلا چھوڑ کے واپس چلا جاؤں۔ بیوی ہاجرہ مسکرا کے کہتی ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہی ہماری نصرت کرے گا۔ یہ سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے اور فرمانے لگے، اے اللہ، تیرے گھر کے پاس یہاں نہ پانی ہے نہ کھیتی۔ میں اپنی پیاری بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے، تیری عبادت سر عام یہاں ہوتی رہے۔ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کے لیے رزق اور پانی کا انتظام کرنا تاکہ یہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ بیوی ہاجرہ بچے کو دودھ پلاتی، تھوڑا سا پانی آپ کے پاس موجود تھا، وہ اللہ کا نام لے کر پیتے رہتی۔ مشقیدے کا پانی ختم ہو گیا اور نہ کوئی غذا آپ کے پاس بچی تو یوں آپ کا دودھ خشک ہونے لگا اور پیاس سے آپ اور آپ کا بچہ تڑپنے لگا۔ تو آپ کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، دور دور سے دیکھتی ہیں کہ کہیں آس پاس پانی تو نہیں، تو کبھی صفا سے اتر کر وطن وادی میں پہنچتی ہیں اور اللہ سے دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، یہاں کوئی انسان نہیں ہے اور نہ پانی ہے نہ غذا، ہماری مدد فرما۔ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اس بنجر زمین پر لٹایا رکھا تھا اور کبھی صفا کی طرف دوڑتی اور کبھی مروہ کی طرف دوڑتی، اللہ پاک سے بار بار دعا مانگتی۔ بیوی نے 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان لگائے اور اللہ پر یقین رکھا کہ اے اللہ، ہمیں یقین ہے تو مجھے اور میرے بیٹے کو اس مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو بس اتنے میں آواز غیب آتی ہے، اے ہاجرہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر دی اور آنے والی نسل کے لیے تیرے اس امتحان کو یاد رکھیں گے۔ دیکھ، تیرا اللہ تیرے بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ اس جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر تڑپ رہے تھے، ان کے قدموں کے پاس اللہ کا امین فرشتہ جبریل امین آتا ہے اور اپنے پر زمین پہ مارتا ہے۔ اللہ وہاں سے ایک چشمہ نمودار کرتا ہے۔ بیوی ہاجرہ پانی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اس چشمے کے چاروں طرف بند باندھتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس وقت بیوی ہاجرہ اس پانی کو نہیں روکتی تو اللہ وہ پانی پوری زمین پہ پھیلا دیتا۔ اور پھر بیوی ہاجرہ اپنی پیاس بجھاتی ہیں، اپنے بچے کی پیاس بجھاتی ہیں۔ پھر جبریل امین فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، یہاں اللہ کا گھر ہے، گھبراؤ مت، ان قریب تیرا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تیرا بچہ اسماعیل بیت اللہ بنائیں گے، جو رہتی دنیا تک اللہ کی نشانی ٹھہرے گا۔ پھر آس پاس اللہ نے کھجور کے درخت اگائے، بی بی وہاں کے پھل کھاتی، پانی پیتی، اپنے بچے کے ساتھ رہتی۔ پانی اور غذا دیکھتے ہوئے مختلف پرندے بھی وہاں اترنے لگے۔ تھوڑے عرصے میں جرہم قبیلے کے لوگ مکہ مکرمہ کے راستے سے جو وہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اتنے پرندے یہاں کیسے؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، ہم نے تو یہاں پانی نہیں دیکھا۔ جیسے ہی آب زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک بیوی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمین سے ابل رہا ہے۔ بیوی ہاجرہ نے زمزم کے معجزے کا
واقعہ ان تمام لوگوں کو بتایا اور سب کہنے لگے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کا نور اس زمین پہ برستا ہے، ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی یہاں رہنے لگیں۔ اور یوں اجازت پا کر قبیلہ اس بنجر زمین پہ رہنے لگا، اپنے عزیز و اقارب کو بلانے لگا۔ رفتہ رفتہ اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے، جاؤ ابراہیم، جہاں تو نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کے نشان کو واضح کر۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے، اور جو وہاں جاتا ہے تو بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق رکھتا ہے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ اللہ مصیبت میں بھی کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، ہر انسان کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے دربار میں قبول و مقبول فرما، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔